السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک زندہ دل، بیدار مغز، چاقو چوبند اور ایسا جرت مند بہادر نوجوان تھا جسے مشکلات و مصائب عاجز اور درد مندہ نہ کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فہم و فراست، عقل و دانش اور باریک بینی کا وافر حصہ عطا کر رکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شوقین مزاج، رنگین طبع اور عیش و عشرت کا دل دادا بھی تھا۔ رنگین مزاجی میں یثرب میں بسنے والے یہودیوں سے بھی 2 قدم آگے تھے۔ جب بھی ان کے دل میں کسی مغنیہ سے ملاقات اور گانا سننے کا شوق پیدا ہوتا تو وافر مقدار میں مال و متاع لے کر نجد سے سوئے یثرب روانہ ہو جاتے۔ وہاں پہنچ کر یثرب کے باشندوں پر بے دریغ دولت نچھاور کرتے تاکہ وہ خوش ہو کر اس کے لیے دل پسند عیش و عشرت کا ماحول مہیا کرے۔ اس لیے نعیم کا یثرب میں اکثر آنا جانا رہتا اور یثرب کے یہودیوں سے ان کے گہرے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ خاص طور پر بنو قریظہ سے ان کی بہت گہری دوستی تھی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رشد و ہدایت اور حق و صداقت کا سرچشمہ دین اسلام دے کر بھیجا اور اس طرح انسانیت پر اپنے فضل و کرم کی برکھا برسائی اور اسلام کی نورانی کرنوں سے مکہ معظمہ کے در و دیوار چمک اٹھے، لیکن نعیم بن مسعود اپنی دھن میں مگن رہا۔ دین جدید سے اس لیے پہلو تہی اختیار کی کہ یہ میری عیش و عشرت میں رکاوٹ بن جائے گا۔ اس طرح یہ اسلام کے بدترین دشمنوں کے ساتھ مل گیا تاکہ اپنی تلوار سے اس کی بیخ کنی کر سکے۔ لیکن نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احزاب میں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں جو اسلامی تاریخ میں ایک سنہرے باب کی حیثیت سے ہمیشہ یادگار رہے گا۔ اس کارنامے نے جنگی تاریخ میں ایک ایسی کہانی جنم دی جسے سن کر بڑے بڑے دانشور ورطہ حیرت میں پڑ گئے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کارنامہ جاننے کے لیے آپ کو ذرا سا پس منظر میں جھانکنا پڑے گا۔ غزوہ احزاب سے چند روز پہلے یثرب کے یہودی بنو نذیر حرکت میں آئے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپس میں منظم ہو کر تیاریاں کرنے لگے تاکہ یک بارگی زوردار حملے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے دین کا کام تمام کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں مدینہ کے زعمائے یہود مکہ میں قریش کے پاس گئے، انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے لیے آمادہ کیا اور ان سے یہ پختہ عہد کیا کہ جو ہی تمہاری فوجیں مدینہ کے قریب پہنچیں گی ہم پوری تیاری کے ساتھ تمہارا استقبال کرتے ہوئے تم میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر زعمائے یہود کا یہ وفود نجد کی طرف روانہ ہوا اور وہاں جا کر بنو غطفان سے ملا اور انہیں اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا اور دین جدید کی بیخ کنی کے لیے آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی اور رازدارانہ انداز میں انہیں اپنے اور قریش کے مابین طے پا جانے والے معاہدے کے بارے میں آگاہ کیا۔ بالآخر بنو غطفان کے ساتھ بھی وہی معاہدہ طے پا گیا جو قریش کے ساتھ طے پایا تھا۔ قریش اپنے قائد ابو سفیان بن حرب کی زیر کمان بڑے طمطراق سے مکہ سے سوئے مدینہ روانہ ہوئے۔ لشکر میں گھوڑ سوار بھی تھے اور پیادہ بھی، قابل ذکر کوئی قریشی بھی مکہ میں نہ رہا۔ اس طرح بنو غطفان اپنے سپہ سالار عیینہ بن حفص غطفانی کی قیادت میں نجد سے روانہ ہوئے۔ بنو غطفان کے لشکر میں اس داستان کے ہیرو جناب نعیم بن مسعود بھی تھے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن افواج کی آمد کا پتہ چلا تو مشورے کے لیے آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اکٹھا کیا۔
سوچو بچار کے بعد یہ بات طے پائی کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودی جائے۔ اتنے بڑے لشکر کا دفاع کرنے کے لیے یہ خندق بہت مفید ثابت ہوگی۔ مکہ اور نجد سے آنے والے دونوں لشکر جو ہی مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، یہودی قبیلہ نذیر کے زعماء مدینہ میں آباد بنو قریظہ کے پاس پہنچے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی میں بھرپور شرکت کی دعوت دی اور انہیں مکہ اور نجد سے آنے والے لشکروں کا خیر مقدم کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ بنو قریظہ کے زعماء نے انہیں کہا، آپ لوگوں نے دل پسند اور مرغوب کام کی طرف ہمیں دعوت دی ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن تم جانتے ہو کہ ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہمارے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ معاہدہ طے پا چکا ہے کہ ہم مدینہ میں امن اور شانتی سے رہیں گے، اور تم جانتے ہو کہ اس تحریری معاہدے کی سیاہی ابھی خشک بھی نہیں ہوئی۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی میں کامیاب ہو گئے تو ان کی ہم پر گرفت مضبوط ہو جائے گی اور وہ ہمیں معاہدہ توڑنے کے جرم میں تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن بنو نذیر کے زعماء انہیں مسلسل معاہدہ توڑنے کے لیے اکساتے رہے اور اس سلسلے میں انہیں سبز باغ دکھلاتے رہے، اور انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا کہ اس دفعہ مسلمان اپنے انجام کو پہنچ کے رہیں گے، اور یہ بھی بتایا کہ ہماری مدد کے لیے دو بڑے لشکر بس پہنچنے ہی چاہتے ہیں۔ بالآخر بنو قریظہ نے بنو نذیر کی چکنی چوپڑی باتوں سے متاثر ہو کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا اور تحریری دستاویز کو پھاڑ ڈالا اور مسلمانوں کے خلاف غزوہ احزاب میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر مسلمانوں پر بجلی بن کر گری۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اب وہ دونوں جانب سے دشمن کے نرغے میں ہیں۔ قریش اور بنو غطفان ہمارے مقابلے کے لیے بحر سے آ رہے ہیں اور بنو قریظہ مدینہ منورہ کے اندر سے ہمارے مقابلے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ان کے علاوہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا کہنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم سے وعدہ تھا کہ ہم کسرا اور قیصر کے مالک بن جائیں گے، اور آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم میں سے کوئی بے خوف بیت الخلاء تک بھی نہیں جا سکتا۔ پھر وہ یکے بعد دیگرے مسلمانوں سے علیحدہ ہونے لگے۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ داخلی محاذ سے بنو قریظہ کے حملہ آور ہونے کی بنا پر ہماری عورتیں، بچے اور گھر محفوظ نہیں رہیں گے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ چند سینکڑے وہی مسلمان آپ کے ساتھ رہ گئے جو پختہ ایمان کے حامل تھے۔ دشمن کی جانب سے محاصرے کو تقریباً 20 دن گزر چکے تھے۔ اندرونی اور بیرونی اعتبار سے حالات ناگفتہ بصورت اختیار کر چکے تھے۔ اس نازک ترین اور اندوناک صورتحال کو دیکھ کر ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العالمین میں گڑ گڑاتے ہوئے بار بار یہ فرمانے لگے، الہی اپنے وعدے کے مطابق ہماری مدد فرما، الہی اپنے وعدے کے مطابق ہماری مدد فرما۔ ادھر آپ یہ دعا فرما رہے تھے اور ادھر نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بستر پر لیٹے بڑی بے چینی کے ساتھ کروٹیں لے رہے تھے۔ بےتابی اور اضطراب کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنی نگاہ کو صاف شفاف آسمان پر جگمگاتے تاروں میں دوڑا رہے تھے اور گہری سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر وہ اپنے دل سے محو گفتگو ہوئے اور کہنے لگے، نعیم تجھ پر افسوس، نجد جیسے دور دراز علاقے سے برگزیدہ شخص اور اس کے ساتھیوں سے تم کیوں لڑنے آئے ہو؟ تم کسی چھنے ہوئے حق کو حاصل کرنے یا پامال شدہ عزت کو بحال کرنے کے لیے تو ان سے نہیں لڑ رہے، تم بغیر کسی وجہ کے لڑنے آئے ہو۔ کیا تجھ جیسے دانش مند شخص کے لیے مناسب ہے کہ وہ بلا وجہ کسی کو مارے یا خود مرے؟ نعیم تجھ پر صد افسوس، بھلا تجھے کس چیز نے اس پر آمادہ کیا کہ تم ایک ایسے برگزیدہ شخص کے مقابلے میں آؤ جو اپنے ماننے والوں کو عدل و انصاف اور صدقہ اور خیرات کا حکم دیتا ہے؟ بھلا تجھے
کس چیز نے اس پر آمادہ کیا کہ تم اپنا نیزہ اس کے ان ساتھیوں کے خون میں رنگو جنہوں نے رشد و ہدایت کے پیغام کی پیروی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لے کر آئے۔ جناب نعیم کے دل میں یہ خیالات و افکار گردش کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے انقلابی قدم اٹھانے کا تاریخی فیصلہ کر لیا اور سوچا کہ اس فیصلے کو فوری طور پر نافذ کر دیا جائے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں اپنی چھاؤنی سے نکلے اور تیز تیز چلتے ہوئے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے تسلیم و رضا اور ادب و احترام کی تصویر بنے کھڑے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا تم نعیم بن مسعود ہو؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، اس وقت یہاں کیسے آئے ہو؟ عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ یہ گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور جو بھی پیغام آپ لے کر آئے وہ برحق ہے۔ پھر اس کے بعد عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میرے مسلمان ہونے کا میری قوم کو ابھی علم نہیں ہوا۔ اب جو بھی آپ مجھے حکم دیں گے میں برضا و رغبت اسے بجا لاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم واپس اپنی قوم میں جاؤ اور کوئی ایسی چال چلو جس سے دشمن کے موجودہ محاصرے میں اضمحلال پیدا ہو اور وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ لڑائی میں دھوکہ دہی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں دشمن کے خلاف ایسی چال چلوں گا کہ آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی فوری طور پر بنو قریظہ کے پاس پہنچے۔ وہ پہلے ان کے ہم پیالہ اور ہم نوالا تھے۔ ان سے کہا، اے بنو قریظہ، تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور تمہارے لیے کس قدر خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہاں، آپ ہمارے جگری دوست ہیں۔ اس نے کہا، اس لڑائی میں قریش اور بنو غطفان کی حیثیت تم سے مختلف ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، یہ تمہارا شہر ہے، اس میں تمہارا مال، اولاد اور عورتیں ہیں، تم اس شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ قریش اور بنو غطفان کا شہر نہیں، ان کے مال، اولاد، عورتیں کسی دوسرے شہر میں ہیں۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑائی کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے تمہیں مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑنے اور اپنی مدد کے لیے تمہیں پکارا تو تم نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا۔ اگر وہ اس لڑائی میں کامیاب ہو گئے تو اسے غنیمت سمجھیں گے اور جی بھر کر مال غنیمت سمیٹ کر لے جائیں گے۔ اگر لڑائی میں ناکام ہو گئے تو اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے اور تمہیں یہاں مسلمانوں کا نشانہ بننا پڑے گا، اور تم جانتے ہو کہ اس صورتحال میں تم کچھ نہ کر سکو گے۔ انہوں نے کہا، تم سچ کہتے ہو، ہم کیا کریں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، میری مخلصانہ رائے یہ ہے کہ تم اس شرط پر اس لڑائی میں ان کا ساتھ دو کہ وہ اپنے چند معزز افراد تمہارے پاس بطور گروی یعنی امانت رکھیں۔ اس طرح وہ تمہارے شانہ بشانہ مسلمانوں کے خلاف آخر دم تک لڑیں گے، یا وہ کامیاب ہوں گے یا اس میدان میں وہ فنا ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا، آپ نے بڑی پتے کی بات کی ہے، آج آپ نے دوستی اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ پھر وہ ان کے پاس سے اٹھے اور سیدھے قریش کے سردار ابو سفیان بن حرب کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے خاندان قریش، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے عداوت ہے۔ مجھے آج ایک بات کا پتہ چلا اور میں تمہیں فوراً بتانے چلا آیا۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے چھپائے رکھنا اور میرے حوالے سے کسی کو نہ بتانا۔ انہوں نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، ہمارا آپ سے وعدہ رہا، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اس نے کہا، بنو قریظہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑے پر بڑے ہی نادم ہوئے ہیں اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کیا جائے۔
ہم دوبارہ آپ کے ساتھ امن اور شانتی کے ساتھ رہنے کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو قریش اور بنو غطفان کے بیشتر معروف افراد آپ کے سپرد کرنے کا اہتمام کر دیں گے، چاہیں تو آپ ان کی گردنیں اڑا دیں، پھر ہم آپ کے شانہ بشانہ ان کے خلاف لڑیں گے یہاں تک کہ آپ ان کا کام تمام کر سکیں۔ پھر اس نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر یہودی تمہارے افراد اپنے پاس گروی رکھنے کا مطالبہ کریں تو کوئی اپنا فرد ان کے سپرد نہ کرنا۔ ابو سفیان نے یہ باتیں سن کر کہا، تم ہمارے بہترین دوست اور گواہ ہو، آپ کو جزائے خیر نصیب ہو۔ پھر نعیم ابو سفیان کے پاس سے اٹھے اور سیدھے اپنی قوم بنو غطفان کے پاس پہنچے اور ان سے وہی باتیں کی جو بنو سفیان سے کی تھی، اور انہیں بھی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اس طرح ڈرایا جس طرح ابو سفیان کو اندرونی خطروں سے خوف زدہ کیا تھا۔ ابو سفیان نے بنو قریظہ کا امتحان لینے کے لیے اپنے بیٹے کو ان کے پاس بھیجا۔ بیٹے نے بنو قریظہ سے کہا، ابا جان آپ کو سلام کہتے ہیں اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، مسلمانوں کا محاصرہ بہت طویل اختیار کر گیا ہے، بہت لمبا ہو گیا ہے، جس سے ہم اکتا گئے ہیں۔ ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے فیصلہ کن جنگ کریں گے۔ ابا جان نے مجھے تمہارے پاس اسی لیے بھیجا ہے کہ تمہیں اس جنگ میں شرکت کی دعوت دوں، کل آپ کو مقابلے میں شریک ہونے کے لیے وہاں آنا ہوگا۔ یہ بات سن کر انہوں نے کہا، کل تو ہفتہ ہوگا، یہ ہمارا مبارک دن ہے، اس دن ہم کوئی کام نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑائی نہیں کریں گے جب تک تم اپنے اور قبیلہ غطفان کے 70 معزز افراد ہمارے پاس گروی نہیں رکھو گے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ جب لڑائی شدت اختیار کر جائے گی تو تم یہاں سے بھاگ جاؤ گے اور ہمیں بے یار و مددگار مسلمانوں کا تختہ مشق بننے کے لیے چھوڑ جاؤ گے۔ تم جانتے ہو کہ ہم میں یہ سکت نہیں کہ اکیلے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ جب ابو سفیان کا بیٹا اپنی قوم کے پاس واپس آیا اور انہیں وہ سب کچھ بتایا جو بنو قریظہ سے سنا تھا تو سب نے با یک زبان کہا، تف، بندروں اور خنزیروں کی اولاد نے بڑی کمینگی کا مظاہرہ کیا۔ باخدا اگر وہ ہم سے گروی رکھنے کے لیے ایک بکری کا مطالبہ کریں تو وہ بھی ہم ان کے سپرد نہیں کریں گے۔ اس طرح نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی صفوں میں پھوٹ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قریش اور ان کے ہم نوا قبائل پر ایسی تیز آندھی چلائی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، کھانے کے برتن الٹ گئے، آگ کے چولہے بجھ گئے، چہرے خاک آلودہ ہو گئے، آنکھیں غبار سے اٹ گئی۔ دم دبا کر بھاگ جانے کے علاوہ ان کے لیے کوئی چارہ کار باقی نہ رہا۔ جب مسلمانوں نے دشمنان خدا کو پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں کی مدد کی۔ آپ نے لشکر کو عزت و سرفرازی نصیب فرمائی اور دشمن کے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ غزوہ احزاب کے بعد حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نہایت قابل اعتماد حیثیت اختیار کر گئے۔ انہیں بہت سے فرائض سونپے گئے اور کئی مواقع پر لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ تھمایا گیا۔ فتح مکہ کے دن ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام کو بغور دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو قبیلہ غطفان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے دیکھا۔ ابو سفیان نے اپنے پاس کھڑے ہوئے شخص سے پوچھا، یہ کون ہے جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس نے کہا، غزوہ خندق میں اس نے ہمارے ساتھ ایسا داؤ کھیلا کہ جس سے ہم چکرا گئے۔ باخدا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، اور آج جھنڈا ہاتھ میں لیے اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے لشکر اسلام میں شامل ہے اور ہم سے لڑائی کرنے آ رہا ہے۔ تو دوستو یہ تھے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے دلچسپ واقعہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس طرح کے صحابہ کرام اور تابعین کے سچے واقعے سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔